مگر یہ ضرور جاننا چاہتا ہوں میں کہ ظاہر ہے آپ نے اتنی بڑی بات کر دی پاکستان اور ہندوستان اور ہمارے اس معاشرے میں، گویا کہ میرے لیے یہ پسندیدہ بات نہیں ہے. میں تو آپ کو آج بھی کہوں گا کہ کوئی موقع نکالتے ہیں، کوئی رستہ نکالتے ہیں، اہل سنت میں واپس لے کر آتے ہیں آپ کو. ایسے ایسے مسائل جو میرے علم میں پہلے نہیں تھے، ان 5 سالوں کے اندر جو تحقیق کے دوران میرے سامنے آئے. اگر آپ مجھے اجازت دیں گے تو میں صرف مختصر آپ کو عرض کرتا چلوں گا. آپ مسئلہ کرتاس دیکھ لیجئے، آپ مسئلہ فدق دیکھ لیجئے، آپ مسئلہ افضلیت دیکھ لیجئے. مولا کائنات کرم اللہ وجہ الکریم کو چوتھا خلیفہ تو چلے جی ٹھیک ہے، چوتھا خلیفہ ماننا، لیکن فضیلت کے اعتبار سے بھی چوتھے نمبر پر ماننا. پھر اس کے علاوہ اور جتنے معاملات تحقیق کرتا گیا کہ قبلہ پھر میری یہ جو تحقیق ہے اس کی بنا پر اس نے مجھے مجبور کیا ہے اور اب رہ گیا واپسی کا، تو قبلہ نہیں، یہ جو مذہب اہل بیت میں نے اختیار کیا ہے اس کے پیچھے میری 5 سال کی محنت ہے. کیا چیز ہے جو جی آپ کو شیعوں میں اچھی لگتی ہے اور آپ کو اس طرف نہیں پسند آئی؟ کس چیز نے آپ کو متاثر کیا؟ کیا چیز یعنی یہ تو آپ نے مجھے بتایا کہ چلیں ٹھیک ہے، اس کے علاوہ آپ کی کیا تحقیق ہے؟ میں بھی ذرا دیکھوں کیا تحقیق کی آپ نے. جی میں عرض کر دیتا ہوں. قبلہ جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ مسلمانوں کے اندر 2 ہی بڑے طبقے ہیں، ایک اہل سنت ہے اور ایک اہل تشیع ہے. دونوں کی جو مین جو بنیاد ہے وہ قرآن کریم ہے. قرآن کریم کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک وصیت کہ میری اہل بیت سے تمسک رکھنا، میری اہل بیت سے جڑے رہنا. تو اہل سنت والجماعت جو ہیں ان کے ہاں قرآن کے بعد اصحابی کالنجوم کا معیار ہے. اہل تشیع کے پاس معیار کیا ہے کہ انی تارکم فیکم الثقلین کتاب اللہ و عترت اہل البیت. اور تمسک اہل بیت وہ قرآن کے بعد اہل بیت سے وابستہ ہیں، اور اہل سنت جو ہیں وہ اصحابی کالنجوم. یہ صرف فرق ہے. اس کی تحقیق کی ہے تو میں نے اس کے ساتھ ایک اور پوائنٹ بھی عرض کرنا چاہوں گا کہ جو اہل سنت ہیں وہ 4 امام اعظم ابو حنیفہ ہوں، امام مالک ہوں، امام شافعی ہوں، امام احمد بن حنبل ہوں، ان چاروں میں سے کسی ایک کی جو تقلید کرتا ہے اسے ہم اہل سنت کہتے ہیں. اہل سنت کی ڈیفینیشن یہ ہے. تو امام اعظم ابو حنیفہ جو ہیں ان کا پاکستان میں ویسے بھی فقہ حنفیہ جو ہے وہ زیادہ ہے، دوسرے ممالک میں دوسرے اماموں کی جو ہے تقلید کی جاتی ہے. تو امام اعظم کا ایک قول ہے وہ میں عرض کرنا چاہوں گا، لولا السنتان لہلک النعمان، کہ اگر میں امام جعفر الصادق علیہ الصلوۃ والسلام کی شاگردی میں 2 سال نہ گزارتا تو میں ہلاک تھا. یہ مشہور ہے، قول ہے امام اعظم ابو حنیفہ کا. تو میں نے قبلہ یہاں پہ تحقیق کرتے ہوئے یہی عرض کرنا چاہوں گا کہ میں نے کہا کیوں نہ اس امام کی پیروی کی جائے کہ جو امام ہلاکت سے بچاتا ہے. میری مراد امام جعفر الصادق علیہ الصلوۃ والسلام ہیں. تو میں نے صرف یہ کیا ہے کہ میں نے امام اعظم ابو حنیفہ کی فقہ چھوڑ کے میں نے فقہ امام جعفر الصادق علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ اپنائی ہے، کیونکہ امام جعفر الصادق جو ہیں وہ استاد ہیں امام اعظم ابو حنیفہ کے، اور امام اعظم ابو حنیفہ نے اعتراف کیا ہے کہ لولا السنتان لہلک النعمان. اور تمسک اہل بیت سے تمسک رکھنا. تو اہل تشیع کی سب سے خوبصورت یہ ہے کہ وہ قرآن کے بعد جو دین ہے یا جو کچھ بھی وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی آل پاک سے لیتے ہیں. اس چیز نے مجھے مجبور کیا ہے کہ میں اس طرف آؤں، اہل تشیع کی طرف. مگر عبد الرافع، اہل سنت تو دعوے دار ہیں کہ ان سے زیادہ عشق اہل بیت کوئی نہیں کر سکتا، اور آپ نے سنا ہے، میں جانتا ہوں، دعوے دار صرف زبانی حد تک نہیں ہے بلکہ یہ بھی گونجا ہے گانوں میں نا کہ ہم تو سب کو لے کے چلتے ہیں، صحابہ والے بھی ہیں، اہل بیت والے بھی ہیں. تو پھر یہ تفریق کرنے کی کیا وجوہات ہیں؟ نہیں قبلہ میں نے عرض کر دیا ہے
کہ ایک ہوتا ہے دعویٰ. آج ایک جیسا کہ ابھی محرم الحرام گزرا ہے، تو محرم الحرام کے اندر آپ یہی دیکھ لیں کہ جو لوگ یہ جو چھٹیاں تھیں محرم الحرام کی، آپ کے سامنے اہل سنت کے دوست وہ باہر سائروں پہ اور ادھر ادھر نکلے ہوئے تھے اور ساتھ دعویٰ بھی کر رہے تھے کہ ہم جو ہے وہ محبت اہل بیت رکھتے. ایک دعویٰ ہے قبلہ، اور ایک دعوے کے ساتھ دلیل ہے اور تحقیق ہے. میں نے عرض کر رہا ہوں کہ میں نے تحقیق کی بنا پر جا کر مذہب اہل بیت قبول کیا ہے. وہ تحقیق میں نے آپ کے سامنے 2 پوائنٹ نوٹ کروا دیے. ایک پوائنٹ کہ امام اعظم ابو حنیفہ کا خود اعتراف ہے کہ لولا السنتان لہلک النعمان، اور دوسرا کہ تمسک اہل بیت سے تمسک رکھنا. تو اہل تشیع جو ہیں وہ قرآن کریم کے بعد دین جو ہے وہ اہل بیت سے لیتے ہیں. ان کے پاس یہ معیار نہیں ہے کہ صحابی کا نجوم. اہل سنت کے ہاں معیار ہے کہ صحابی کا نجوم قرآن کے بعد اصحاب رسول ہیں. مگر یہ ضرور جاننا چاہتا ہوں میں کہ ظاہر ہے آپ نے اتنی بڑی بات کر دی پاکستان اور ہندوستان اور ہمارے اس معاشرے میں، گویا کہ میرے لیے یہ پسندیدہ بات نہیں ہے. میں تو آپ کو آج بھی کہوں گا کہ کوئی موقع نکالتے ہیں، کوئی رستہ نکالتے ہیں، اہل سنت میں واپس لے کر آتے ہیں آپ کو، کیونکہ میں فرقوں کی تبدیلی کا قائل نہیں ہوں. البتہ آپ کو مشکلات تو ہوں گی جب آپ نے ایسا کوئی دعویٰ کر دی ہے، تو نفرتوں کا بھی آغاز ہو چکا ہوگا، کیونکہ وہ جو میں سمجھتا ہوں کہ سخت گیر طبقہ ہے جس کو نہیں پسند وہ فرقے کے ذہن میں قید ہے، اس نے تو آپ کے لیے جینا آرام ہی کر دیا ہوگا. یقیناً ایسا ہی ہے. میں عرض یہ کروں گا کہ میں نے اہل سنت جب تھا اس وقت بھی، اور اب جب کہ اہل تشیع ہوں اس وقت بھی. میں نے ابھی جب اہل تشیع کا اعلان کیا اس کے بعد میں نے اپنے آفیشیل فیس بک پیج کے اوپر بھی یہ پوسٹ اپلوڈ کی ہے کہ میں کوئی یہ جاہل شیعہ والی ہے، یہ کوئی اس طرح کی بات نہیں ہے. میں نے باقاعدہ ایک تحقیق کی ہے، طالب علم ہوں، تحقیق کر رہا ہوں، تحقیق کی بنا پر مذہب اہل بیت اختیار کیا ہے. آپ نے جس سے پہلے پوائنٹ کیا وہ اس کے اوپر ایک چھوٹی سی عرض کرنا چاہوں گا کہ اہل سنت جو ہیں، اہل سنت والجماعت جو ہیں، وہ 150 سال بعد آنے والے اماموں کی جو ہے 150 سال بعد آنے والے امام اعظم حنیفہ، تقریباً 150 سال بعد آنے والے جو فقہ اربع ہے اس کے اوپر عمل کرتے ہیں. اہل تشیع کا حسن یہ ہے کہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد مولا کائنات مولا علی علیہ السلام کی بات کو ہے اس کو پہلے نمبر پہ رکھتے ہیں. اور آئمہ معصومین، میں نے جیسا کہ پہلے عرض کیا ہے اویس بھائی، امام اعظم ابو حنیفہ کا جو اعتراف ہے یہ بہت بڑا اعتراف ہے. تو یقیناً میری یہ تحقیق ہے، اس تحقیق کے اوپر، اسی بنا کے اوپر میں نے مذہب اہل بیت قبول کیا ہے کہ اہل سنت جو ہیں وہ 150 سال بعد آنے والے جو امام ہیں ان کی تقلید کرتے ہیں، اور اہل تشیع جو ہیں وہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد مولا کائنات، اور مولا کائنات کے بعد مولا امام حسن مجتبی، مولا حسن امام مجتبی کے بعد مولا حسین علیہ السلام، اور اسی طرح 12 معصومین ان کی تقلید کرتے ہیں. یہ ایک میرے لیے جو نقطہ تھا، اس نقطے نے بھی مجھے مجبور کیا. اب ایک چھوٹی سی میں عرض اور یہاں پہ کرنا چاہوں گا کہ جب میں نے مذہب اہل بیت اختیار کیا تو میں نے اپنے فیس بک کے آفیشیل پیج کے اوپر شہید رہبر معظم سید علی خامنائی کا وہ فتویٰ جو عام ہر بندے کے علم میں، ہر اہل علم کو پتہ ہے کہ آپ نے فرمایا تھا کہ مقدسات اہل سنت کی توہین حرام ہے. میں نے اپنے پیج سے اپلوڈ کیا، اور میں پہلے بھی مقدسات اہل سنت کی توہین کو حرام سمجھتا تھا، سمجھتا ہوں اور سمجھتا رہوں گا. اچھی بات ہے، بہت اچھی بات ہے. میں اس پہ بات کروں گا، ذرا اہم بات ہے، کیونکہ میں تو اپنی زندگانی میں کسی کو بھی یہ اختیار نہیں دیتا کہ آپ کسی کے اوپر اہل بیت کا قطع کلامی معاف، اہل بیت کا جو مذہب ہے نا، جو اہل بیت کا جو مشرب ہے یا اہل بیت کی جو سیرت ہے اس میں گالی گلوچ نہیں ہے. اہل بیت کے مذہب جو ہے اس کے اندر گالی گلوچ نہیں ہے. صحیح، بہت اچھی بات کی آپ نے. اچھا، دل یہ کر رہا ہے کہ جہاں میرے ناظرین پروگرام کو دیکھ رہے ہیں، میں پھر سے کہوں کہ میں اس چیز کا قائل نہیں ہوں، اور نہ یہ میرے پروگرام کا خاصہ ہوتا ہے. باقی جو منظور خدا ہو اس کو کوئی نہیں روک سکتا، اور اس کی اجازت میں ایک ایسے ملک میں رہا ہوں، رہتا ہوں، گزرا ہوں، اور دنیا بھر کے ممالک میں جہاں انسان کے اسکول آف تھاٹس کی تبدیلی اور اس کی یہاں تک کہ
اس کی تخیل کی تبدیلی کی اجازت رہتی ہے بھرپور، اور انسان کے حق میں جارے اس کے لیے پروردگار نے جب یہ راستہ آسان کیا ہوا ہے تو پھر آپ اور میں کون ہوتے ہیں جو کسی کو چیلنج کریں، تکالیف اس کے سامنے کھڑی کریں، مشکلات کھڑی کریں، اس کا جینا محال کر دیں، اس کا یہ بائیکاٹ کرنے والی رسومات یہ ابو طالب کے گھرانے کی نہیں ہے بائی دی وے، بلکہ مخالفین حضرت سیدنا ابو طالب رضی اللہ عنہ کی ہیں، یعنی وہ جنہوں نے شیب طالب میں حضور اور حضور کے خانوادے کو بما حضرت سیدنا ابو طالب بائیکاٹ کیا تھا، ان کی ہیں۔ بائیکاٹ سے پتہ نہیں مسلمانوں نے کہاں سے سیکھ لیے، یہ تو مشرکین مکہ کی روایت ہے، اور وہ بھی ایسوں کے لیے کہ جو دین میں تفکر کر رہے ہوں اور غور فکر کر رہے ہوں، البتہ صرف ان دوستوں کے لیے جو تحقیق کرتے ہیں، چاہے وہ کسی بھی مسلک سے ہوں یا کسی بھی مذہب سے ہوں۔ ریسنٹلی بہت ساری شخصیات ہوں گی یقیناً، مگر میں جب انہوں نے بات کی تو مجھے یاد آیا کہ ایسے بے شمار لوگ رہے ہیں تاریخ اسلام میں جنہوں نے مسلک کی فقہ کی تبدیلی کی ہے۔ مثلاً محمد بن اسماعیل بخاری، آپ نے نام صحیح سنا، حضرت امام بخاری کے والد تاریخی واقعات میں موجود ہے کہ اہل بیت سے شدید محبت رکھتے تھے، اور یہاں تک کہ شیعہ مورخین نے بھی یہ کہا کہ تو ان کے مذہب میں تبدیلی انہوں نے اختیار کر لی تھی، فقہ جعفریہ میں چلے گئے۔ اب یہ بات طے شدہ نہیں ہے، ظاہر کہیں نہ کہیں کوئی بات ہو سکتا ہے اس کے خلاف بھی موجود ہو، مگر یہ بڑے پیمانے پہ یہ باتیں چہمہ گوئیوں کی طرح ہوتی رہے۔ سید محمد حسین فضل اللہ لبنانی عالم، بہت بڑے عالم گزرے، سنی ماحول میں تعلیم حاصل کی، بعد میں اثنا عشری شیعہ مکتب کے بڑے مجتہد بن گئے۔ بھائی میں عام مولوی کی بات نہیں کر رہا، میں مجتہد، بہت کم مجتہد ہوتے ہیں۔ شیخ احمد کسروی ایرانی مورخ، ابتدا میں سنی فقہ پڑھتے تھے، بعد میں تبدیل ہو گئے۔ سید محمد باقر الصدر، اب یہ وہ نام ہے جس کو کہتے ہیں آج کے لبنان میں حزب اللہ اور عراق میں ایک حیثیت رکھنے والی شخص، سید محمد باقر الصدر۔ صدر فیملی آج بھی زندہ ہے، ابتدائی تعلیم سنی اساتذہ میں بھی پڑھایا آپ نے، بعد میں شیعہ فقہ کے عظیم ترین مفکر بھی رہے ہیں، ڈاکٹر علی شریعتی، والد سنی تھے ان کے، چیزیں تبدیل ہو گئیں۔ شیخ حسن بن صالح البریہ سعودی عالم تھے، سعودی عرب کے عالم تھے، سلفی پس منظر سے تعلق رکھتے تھے، اور اس میں سعودی عرب میں بعد میں سخت رد عمل بھی آیا، مگر یہ تاریخ میں ایک چیز ہے ہوئی ہے۔ شیخ یاسر حبیب صاحب کویت کے، ڈاکٹر موسیٰ صدر، اب میں نے لبنان کی بات کی، اب یہ موسیٰ صدر جو میں نے کہا حزب اللہ والی صدر فیملی، ڈاکٹر موسیٰ صدر بہت بڑا نام ہے، بہت بڑا نام ہے، جن کے غائب ہو جانے یا شہید ہو جانے کے حوالے سے بھی بڑے فلسفے ہیں۔ ابتدائی تعلیم سنی اساتذہ سے پڑھی ہے آپ نے، یعنی کتنا میں آپ کو مکس گیدرنگ بتا رہا ہوں، اور بعد میں شیعہ مذہب کی قیادت کے بڑے ستون کہلائے۔ اچھا یہ تو میں آپ کو وہ لوگ بتا رہا ہوں، اس کے علاوہ میں نے ابھی تو وہ نام نہیں لیے جن کی کتابیں ہم اور آپ پڑھتے رہے ہیں۔ امام فخر الدین رازی کے کیا خیالات تھے، امام نسائی پہ کیا میں نے کہا کہ محبت کے الزام لگے، شیخ محی الدین ابن عربی، ان کے حوالے سے لوگوں نے کیا کہا، علامہ اقبال اہل بیت سے محبت میں اس قدر مست تھے، کہتے تھے اس کی طبیعت میں تشیع بھی ذرا سی ہے نہیں۔ پھر مولانا مودودی کو کس نے بخشا ہے، شیخ احمد دیدات کو کس نے چھوڑا ہے، مولانا اسحاق کو کس نے چھوڑا ہے، طارق جمیل صاحب کو، ڈاکٹر، یہ سارے لوگ کہیں نہ کہیں، بہرحال یہ کلن یہ اعلان تو نہیں کر رہے کہ میں شیعہ ہوں، عبد الرافع یہ اعلان کر رہے ہیں کہ میں شیعہ ہوں، اور یعنی عبد الرافع صاحب کوئی صلح ہو سکتی ہے، کوئی بات نکل سکتی ہے، کوئی ہلکی پھلکی معاملات ہو سکتے ہیں کہ آپ کو ہم واپسی لے آئیں۔ میں بہت شکریہ آپ کا اویس بھائی، یہ صرف اور صرف حضرت ابو طالب علیہ السلام کے اوپر بات نکلی تھی، وہاں سے بنیاد بنی تھی، اور پھر یہاں پہ یہ تحقیق رکی ہے۔ میرے سامنے پیپرز موجود ہیں، لیکن میں وقت کی قلت کی وجہ سے، بہت سارے مسائل ہیں، صرف ایک مسئلہ نہیں ہے، تحقیق پھر صرف سیدنا ابو طالب پر نہیں کی، ایسے مسائل جو میرے علم میں پہلے نہیں تھے، ان 5 سالوں کے اندر جو تحقیق کے دوران میرے سامنے آئے۔ اگر آپ مجھے اجازت دیں گے تو میں صرف مختصر آپ کو عرض کرتا چلوں گا۔ آپ مسئلہ کرتاس دیکھ لیجئے، آپ مسئلہ فدق دیکھ لیجئے، آپ مسئلہ افضلیت دیکھ لیجئے، مولا کائنات کرم اللہ وجہ الکریم کو چوتھا خلیفہ، تو چلے جی ٹھیک ہے چوتھا خلیفہ ماننا، لیکن فضیلت کے اعتبار سے بھی چوتھے نمبر پر ماننا، پھر اس کے علاوہ اور اتنے معاملات تحقیق کرتا گیا کہ قبلہ پھر میری یہ جو تحقیق ہے اس کی بنا پر، اور اس نے مجھے مجبور کیا ہے، اور اب رہ گیا واپسی کا، تو قبلہ نہیں، یہ جو مذہب اہل بیت میں نے اختیار کیا ہے، اس کے پیچھے میری 5 سال کی محنت ہے، اس کے پیچھے میرے اوپر الزام تراشیاں کی گئی،
मेरे मनफी प्रोपोगंडा किया गया। अच्छा, एक बड़ी लतीफ़ बात आपकी नज़र करता हूँ, ज़हन में आ गई। एक वक़्त था जब मैं इनको हलफ़ दे के कह रहा था कि मैं अहले सुन्नत हूँ। हलफ देकर कह रहा था कि मैं पिछले 20 साल से कमोपेश आपके प्लेटफ़ॉर्म से हज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मददगारी कर रहा हूँ, मैं अहले सुन्नत हूँ। तो ये कह रहे थे कि नहीं, आप शिया हैं, आप शिया हैं। तो अब जब मैंने मज़हब अहले बैत कबूल करके वाज़ेह तौर पे ऐलान किया है, तो अब मुझे कहते हैं आप हमें बताएँ कि आप शिया क्यों हुए? इनसे सवाल कीजिए आप। आप इनसे सवाल कीजिए कि एक शख्स है, उसको आपने इतना एक जो है वो कर दिया है, ज़हनी टॉर्चरमेंट और जितना इन्होंने मुझे करना था करके, कि इनको मैं हलफ़ देता रहा हूँ। और मेरी वीडियोज़ मौजूद हैं, इन उलमा के पास वीडियो मौजूद है कि मैंने तमाम सहाबा-ए-किराम हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला, हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, हत्ता कि हज़रत मुआविया, हज़रत अबू सुफ़ियान का भी नाम लेकर मैंने इनको वीडियो रिकॉर्ड करवाई थी कि ना मैं इनका गुस्ताख हूँ और ना मैं इनकी गुस्ताखी का कोई आइंदा इरादा रखता हूँ। मैं मुक़द्दसात अहले सुन्नत, खुद अहले सुन्नत में जब था, तो हम इनकी जो मेरे वालिद गिरामी और मेरी फैमिली और मेरे उस्ताज़ा की तरफ से जो मुझे तरबियत दी गई है, नहीं, ऐसा नहीं। तकरीबन 40 सवाल हैं जी, 40 के करीब मेरे पास ये लिस्ट मौजूद है, जिसके 40 सवाल के जवाब अहले सुन्नत व जमात से पूछना मेरा फ़र्ज़ बनता है, क्योंकि मैंने तहकीक की है। और एक भी तहकीक अगर अहले तशय्युअ की किताब में हो तो मैं इनका मुजरिम हूँ। ये अहले सुन्नत की किताब का मुकदमा है। अब्दुल राफ़े साहब, मेरी तो हतमन कोशिश है कि आज मैं आपको सुन्नी बना के भेजूं। अच्छा, मैं सुन्नी शिया की तफरीक में नहीं पढ़ता, फिर से कह रहा हूं, मैं फिरकों का कायल नहीं हूं, यानी इस तफरीक का कायल नहीं हूं। मैं तो मुसलमान अगर सुनता आपको तो मैं बड़ा खुश होता, सिर्फ मुसलमान, सिर्फ मुसलमान। अलबत्ता आपने ये सुन्नी शिया गेम लगाई है, तो मैं ये अर्ज करना चाहता हूँ कि क्या 4 पॉइंट बता सकते हैं आप जिनसे आपने कहा कि मैंने यहाँ पे मसलक के तशय्युअ में ज्यादा अच्छा जवाब देखा और मसलक के तसन्नुन में मैं मुतासर नहीं हुआ, मुतमईन नहीं हुआ, या मैंने सवाल पूछा अहले सुन्नत किसी आलम से और मैं मुतमईन नहीं हुआ? 4 पॉइंट है आपके पास। जी, मैं अर्ज़ कर देता हूँ। अवैस भाई, वैसे तो जो तहकीक है वो तकरीबन उसके सारी तहकीक के तकरीबन 40 सवाल बनते हैं, जो मेरे पास मौजूद हैं, जिनके मुझे जवाब दरकार हैं। लेकिन इसमें आपने मुझे 4 कहे हैं, तो सबसे पहले मसला जनाबे जहाँ से बुनियाद शुरू हुई, जहाँ वो हज़रत अबू तालिब अलैहिस्सलाम के ईमान के बारे में बात है। नंबर 2 हदीसे किरतास है। नंबर 3 मसला फिदक है। नंबर 4 जैशे उसामा है। इसके अलावा अगर आप कहें मुझे, आपने 4 पूछे हैं, तो मैं आगे आपने 4 गिनवा तरतीब दिए, वाइज़ आपने 4 गिनवा मैं दिए, 4 और गिनवा दें, 4 और गिनवा दें। जी, मसला अफ़ज़लियत है, मसला खिलाफत है, और इसके अलावा मैं सिर्फ आपके भी टाइम का एहसास कर रहा हूँ और अपने भी, कि और मुख्तलिफ से ये, जैसा कि मैंने पहले अर्ज़ किया कि हज़रत इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम जो हैं वो उस्ताद हैं इमाम आज़म अबू हनीफ़ा के। तो मैंने जो है उस्ताद की जो है उसकी तक़लीद की है। मैंने शागिर्द को छोड़ दिया, क्योंकि शागिर्द का खुद एतराफ़ मौजूद है जी। लौला सनतान हलकन नुमान। जी, जी। चलें, 4-4 करके आपने 8 कर दी, अब तो आप 12 के मानने वाले हैं, 12 गिनवा दें, 12 और टॉपिक गिनवा दें, मतलब 4 और मज़ीद। जी, उसके अलावा जो है वो हज़रत अली करमल्लाहु वजहुल करीम को जो तकरीबन 70 साल या 90 साल के तकरीबन अरसा जो है वो मिंबरों से तबर्रा करवाई गई। जी, और और इसके अलावा जो है वो मैं अगर अब्दुल राफिज साहब आपसे दरखास्त करूं, मैं समझ गया आपके पास सारे मौजूआत हैं, आपने लिख रखे हैं, डायरी बना रखी है गालबन, और मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि मैं आपको ये दरखास्त करूं और आप मान जाएंगे कि पल भर के लिए रुकें रुकें। आपका जो तहफ़्फ़ुज़ है या तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो इतने ही है ना कि ये 4, 8, 12, 40 सवालात हैं जिन पे आपको मुतमईन कुन जवाबात नहीं मिले और आप ज़ाहिर है उस तरफ जी, मुतासिर नहीं हो सके। मैं अगर आपको बिल्कुल इन नहीं। 40 सवालों के जवाब किसी अहले सुन्नत आलिम से दिलवा दूं और उसको यहाँ आपके सामने बिठा के इसी प्रोग्राम में, ये नहीं कह रहा कमरे में ले जाएं या पास मदरसे में ले जाएं, मैं उसकी गारंटी नहीं ले सकता। आई एम सॉरी, जो कुछ हो रहा है पंजाब में और पाकिस्तान में, मैंने अब मौलवियों की गारंटी लेना छोड़ दी है।
اور چھوٹے بچے جو ہے نا وہ محفوظ نہیں رہ پا رہے. میں خبریں جو سن رہا ہوں، اور اسی لیے میں آپ دوستوں کو بتاؤں، ہم نے اکیڈمی کا سلسلہ شروع کیا، آن لائن اکیڈمی. اپنے بچوں کو آن لائن پڑھائیں. قاری صاحب بہت اچھے پڑھائیں گے، قاری صاحب قرأت بھی سکھائیں گے، حفظ ناظرہ بھی سکھائیں گے. آخر میں آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ جی، اس کے اوپر ایک چھوٹی سی عرض ایک اور کرنا چاہوں گا کہ الازہر یونیورسٹی کے ایک شیخ گزرے ہیں، شیخ احمد شتوت. انہوں نے کچھ عرصہ پہلے ایک فتویٰ جاری کیا تھا کہ اسلام کی جس طرح اسلام کے اندر شیعہ سنی دو مذاہب ہیں، اور سنی جو ہیں وہ 4 فقہ کے اوپر کھڑے ہیں. تو جو 5ویں فقہ امام جعفر الصادق ہے، یہ اہل سنت کی سب سے بڑی یونیورسٹی الازہر یونیورسٹی، ان کی طرف سے شیخ احمد شتوت کا فتویٰ انٹرنیٹ پر موجود ہے، آپ پڑھ لیجئے. انہوں نے کہا ہے کہ 5ویں فقہ امام جعفر الصادق علیہ السلام بھی اسلام کی فقہ ہے. تو اب یہ 5 فقہ اسلام، تو میں نے یہ جو 4 ہیں ان کو چھوڑ کے حضرت امام جعفر الصادق علیہ السلام کی فقہ جو ہے اس کو اپنا. قبلہ ایک اور ادھر سے ایک سوال پیدا ہوتا ہے آپ کی اس بات سے. یقیناً جب میری تحقیق کا مجھے جواب ملے گا تو اخلاقی فرض بھی بنتا ہے، علمی فرض بھی بنتا ہے کہ مجھے اپنی بات سے پیچھے آ جانا چاہیے. لیکن کیا البتہ جو اہل تشیع مذہب ہے، اہل تشیع مذہب، اس کو اہل سنت کیا مانتے ہیں؟ پہلے تو ان سے یہ سوال کیا جائے. اب تک تو ہم سنتے آئے ہیں، مجھے تو صرف ابھی کل کی بات ہے، کل ایک بندہ مجھے کہہ رہا تھا، میرے ساتھ ایک دوست موجود ہیں، انہوں نے بھی یہ بات سنی ہے کہ جی آپ نے گستاخی کر دی. میں نے کہا جی کون سی؟ جی آپ نے جو ہے جی شیعہ ہونے کا جو اعلان کیا آپ نے. تو دیکھ لیں کہ ان لوگوں کے دماغ میں اتنا ایک ڈال دیا گیا ہے کہ ایک بندہ شیعہ ہونے کا اعلان کر رہے ہیں تو اس کو گستاخ صحابہ کہہ رہے ہیں، اس کو گستاخ کہہ رہے ہیں. تو قبلہ پہلے تو یہ چیک کر لیا جائے کہ اہل تشیع ہونا کیا کوئی گناہ ہے، یا مذہب تبدیل کرنا یہ کوئی گناہ ہے؟ اہل تشیع جو ہے بالکل نہیں، بالکل ہر بندے کو آزادی ہے تحقیق کے. میں نے پہلے دن یہی عرض کیا تھا فیس بک پہ کہ میں تحقیق کی بنا پر اہل تشیع ہوا ہوں، تشیع اختیار کیا ہے. جی میں آپ سے عرض کرنا چاہوں گا اویس بھائی کہ میں نے 2021 کے اندر اپنے والد گرامی کے احصال ثواب کے لیے ہر سال محفل کرواتا ہوں. تو 2021 میں نے ایک پروگرام رکھا میلاد النبی کے حوالے سے، اور ساتھ میں نے ایک عنوان رکھا جس کا عنوان تھا وقفال و احسان سیدنا ابو طالب علیہ السلام. حضرت ابو طالب علیہ السلام کے حوالے سے ایک پروگرام رکھا تھا. تو کیوں یہ پروگرام رکھنے کی وجہ یہ بنی کہ جس ہستی سے پیر نصیر الدین نصیر جن سے میری نسبت ہے روحانی، اور حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری صاحب سے علمی وابستگی ہے، یہ دونوں ہستیاں جو ہیں وہ حضرت ابو طالب علیہ السلام کے ایمان کی قائل ہیں، آپ کے علم میں ہے یقیناً. اور ڈاکٹر صاحب کے لیکچر، سینکڑوں لیکچر موجود ہیں، ان کی کتابیں موجود ہیں. اور پیر و مرشد پیر نصیر الدین نصیر گولوی رحمۃ اللہ علیہ کے شاعری کے انداز میں بھی اور ویسے کتابی شکل میں بھی حضرت ابو طالب علیہ السلام کے ایمان کے اوپر بہت ساری دلیلیں مل جاتی ہیں. ایک مختصر سا ان کا شعر عرض کر دیتا ہوں کہ ان کا اپنی منقبت کا ایک شعر ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ بعد تحقیق و احادیث و روایات نصیر، میرا دل قائل ایمان ابو طالب ہے. حضرت پیر نصیر الدین صاحب ہوں یا ڈاکٹر طاہر القادری صاحب ہوں، جن کے ساتھ میری علمی یا روحانی وابستگی رہی ہے، وہ دونوں ایمان ابو طالب کے قائل ہیں. میں نے اسی عنوان کے اوپر جب پروگرام رکھا تو یہاں سرگودا کے جو مقامی علماء ہیں ان کی طرف سے جو ہے مجھے بلا کر کہا گیا کہ یہ جو آپ نے عنوان رکھا ہے یہ اہل سنت کا عنوان نہیں، یہ اہل تشیع کا عنوان ہے. لیکن پروگرام ہوا، پروگرام ہونے کے بعد یہ میرے لیے ایک نئی بات تھی، کیونکہ میں نے تو حضرت ابو طالب علیہ السلام کے قصیدے پڑھے تھے، حضرت ابو طالب علیہ السلام کے بارے میں ان کی فضیلتیں سنی تھی اور ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کی تحقیق سنی تھی. لیکن جب اہل سنت کا ایک طبقہ جو ہے اس نے جب مجھے یہ کہا کہ آپ نے یہ جو عنوان رکھا ہے یہ اہل سنت کا عنوان نہیں ہے، تو میں اس کی تحقیق میں پڑ گیا. پروگرام کروانے کے بعد الحمدللہ میرا بڑا اچھا پروگرام ہوا. اس پروگرام کے بعد جب میں نے تحقیق کی تو مجھے پتا چلا کہ اہل سنت والجماعت کے اندر ایسا طبقہ موجود ہے کہ جو حضرت ابو طالب علیہ السلام کے ایمان کا قائل نہیں ہے. یہاں سے ایک تحقیق شروع ہو گئی. تو یہ تحقیق کا سلسلہ رکا نہیں، تحقیق کے ساتھ ساتھ مجھے بہت ساری تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑا، بہت سارے میرے مسائل درپیش آئے، حتیٰ کہ مجھے سٹیج سے اتار دیا گیا، مجھے معاشرے کے اندر میرے خلاف منفی پروپیگنڈا کیا گیا. شیعہ ہے جی، یہ شیعہ ہو گیا جی، اس کے شیعہ عقائد ہیں،
صرف کیا وجہ بنی حضرت؟ اور اس کے علاوہ میرے اوپر توہین صحابہ کا بھی الزام لگایا گیا، اور توہین صحابہ کے الزام کے ساتھ ساتھ مجھے توہین صحابہ کے معاملات کیس میں الجھانے کی بھی کوشش کی گئی۔ جو پاکستان کے جو امن ہمارے سرگودا کی ایک امن کمیٹی ہے، جو ڈی پی او صاحب میں جس کو چلا رہے، اس کمیٹی نے یہ جو معاملے کے اندر دخل اندازی کر کے تو اس معاملے کو رفع دفع کیا۔ یہ آج سے تقریباً 3-4 سال قبل کی بات ہے، 3 سال قبل کی بات ہے۔ لیکن میری تحقیق جاری رہی کہ یہ اہل سنت والجماعت کے اندر جو طبقہ ہے جو حضرت ابو طالب علیہ السلام کو نعوذ باللہ کافر سمجھتا ہے، اس کے اوپر میں نے تحقیق شروع کر دی۔ تو یہ تحقیق کرتے کرتے میں اس نتیجے پر پہنچا کہ میں تو حضرت ابو طالب علیہ السلام کے ایمان کا قائل ہوں، چاہے اس کے لیے منفی پروپیگنڈا کریں، چاہے اس کے لیے مجھے گستاخ صحابہ کہیں، چاہے اس کے لیے جو مرضی، کہ میں حضرت ابو طالب علیہ السلام کے ایمان کا قائل ہوں، کیونکہ میری جہاں سے تربیت ہوئی ہے وہاں سے مجھے حضرت ابو طالب علیہ السلام کے ایمان کے اوپر دلائل ملتے ہیں، نہ کہ کفر پر۔